بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے سفیانی۔ سابقہ نشست میں ہم نے گفتگو کی یمانی کے بارے میں، اور اس گفتگو سے پہلے بھی ہم توجہ دلائیں کہ ہمیں ان روایتوں کو دیکھنا ہے، اور ہدف یہ ہے کہ ان کے دیکھنے کے بعد ہم تیار ہوں، لیکن ہمیں تطبیق نہیں کرنی ہے۔ نہ ہم کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خراسانی ہے، اور نہ ہی کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یمانی ہے، اور نہ ہی کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفیانی ہے، لیکن احتمال دیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ہو، اور کے بعد یار رہا جائے۔ اگر امام کا ظہور ہوا تو دعا ہو کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرمائے، اور اگر ان کا ظہور ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہے، ہمیں انہی کی محبت پر رہتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر انشاءاللہ بارہ محشور فرمائے ان کی نصرت کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے۔ اس دنیا میں بھی ہم اہل بیت کے ساتھ رہیں، اور آنے والے دنیا میں بھی ہم اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہوں اور ان کی خدمت اقدس میں۔ سفیانی کے بارے میں اگر تیزی سے گفتگو کی جائے تو اہم موضوعات کو ہم بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ اس کا نام سفیانی کیوں ہے۔ تو یہ توجہ رہے کہ یہ نام اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا کہا جا سکتا ہے کہ شجرہ ہے، یہ اس کا نسب بیان ہو رہا ہے کہ وہ ابو سفیان کی نسل سے ہے، ابو سفیان کی نسل سے ہے، اور معاویہ کی نسل سے ہے، اور یزید کی نسل سے ہے۔ اور بعد میں ڈسکشن ہوتا ہے کہ یزید کے کون سے بیٹے کی نسل سے ہے۔ قول یہ ہے کہ یزید کے بیٹے خالد کی نسل سے ہے۔ اس کا رنگ سرخ ہے، چہرے پہ دانوں کے نشان ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، آنکھیں نیلی۔ اہم ترین جو اس کا مقصد ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کو ختم کرنا ہے۔ اب کیونکہ یہ خود بنو امیہ کا ہے اور ابو سفیان کی نسل سے ہے، تو یہ ابو سفیان ہی کی روش پہ اور اپنے باپ کی اور دادا کی روش پہ چلنے والا ہے۔ لہٰذا کتب شیعہ اور کتب اہل سنت دونوں میں بیان ہوا۔ مثال کے طور پہ کنز المال میں بھی روایت ہے کہ سفیانی کیا کرے گا، یقتل الشیعۃ آل محمد، آل محمد کے شیعوں کو قتل کرے گا، کوفے میں بھی اور خراسان میں۔ اور آج اتنی بات واضح ہے کہ کوفے میں بھی اس وقت جو شیعہ ہیں وہ شیعان علی ہیں اور شیعان اہل بیت ہیں، اور خراسان میں بھی اس وقت شیعان اہل بیت ہیں۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایک شیعہ اور سنی کسی کتاب میں بھی اس کی تعریف نہیں کی گئی ہے، لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض وہابی علماء نے بڑے فخر سے کہا کہ ہاں ہم سفیانی کے پیروکار ہیں۔ مثال کے طور پر ایک وہابی عالم کے جو میڈیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، اس کا نام ہے عدنان ارعور۔ اس کی ویڈیو یوٹیوب میں موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم بنو امیہ کے ہیں اور سفیان اور ابو سفیان کے پیروکار۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو عام طور پر آئی ایس والوں نے بھی کہی کہ ہاں ہم بنو امیہ کے پیروکار ہیں، اور ہماری جنگ موصل میں نہیں ہوگی، اور پھر کربلا کی توہین کی اور کربلا کو منجس کہا، اور نجف کی توہین کی اور اس کو فناء کہا، اور واضح کہا کہ ہم سید علی سیستانی کو قتل کریں۔ تو جو روش ان کی سابقہ دور میں تھی وہ روش ان کی آج بھی ہے۔ اور سفیانی کے بارے میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ ہم دو خاندان ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے معاملے میں اختلاف کیا۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل، امام فرماتے ہیں انا وآل ابی سفیان اہل بیتین تعادینا فی اللہ، ہم اور آل ابی سفیان دو گھرانے، ہمارا اختلاف ہوا اللہ کے بارے میں۔ قلنا صدق اللہ قالوا کذب اللہ، ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھوٹ کہا ہے۔ قاتل ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان نے جنگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وقاتل معاویہ علی ابن ابی طالب، اور معاویہ نے جنگ کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ وقاتل یزید ابن معاویہ حسین ابن علی، اور یزید ابن معاویہ نے جنگ کی حسین ابن علی سے۔ والسفیانی یقاتل القائم، اور سفیانی جنگ کرے گا ہمارے قائم یعنی امام مہدی علیہ السلام سے۔ یہ روایت امالی کے توسی میں بھی بیان ہوئی، بحار الانوار میں بھی اس کا ذکر ہوا، اور معانی الاخبار۔ سفیانی کے بارے میں توجہ رہے، سفیانی پہلی بات تو یہ کہ سفیانی ہو یا دجال ہو یا یمانی ہو یا خراسانی ہو، یہ افراد ہیں بلا شک، لیکن یہ تنہا نہیں ہے، ان کے ساتھ لشکر ہے، طرفدار ہیں، اور یہ ایک نظریے کا نام ہے۔ یمانیت کا نظریہ ہے اہل بیت کا دفاع، خراسانیت کا نظریہ ہے اہل بیت کا دفاع، لیکن سفیانیت کا نظریہ ہے اہل بیت سے بغض و اہل بیت سے دشمنی۔ سفیانی کے ساتھ ایک فرد ہوگا جس کا ذکر روایات میں ہے، غیبت شیخ توسی میں بھی ہوا ہے اس کا ذکر، اور اسے کہا گیا ہے صاحب البرقع۔ برقع وہی برقع کے جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ نقاب یا ایسی چیز کہ جس سے چہرہ چھپایا جائے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ یہاں پر برقعے سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا فرد ہوگا کہ جو سفیانی کا ہے، لیکن مومنوں کے درمیان یا بالفاظ دیگر
سفیانی کے مخالفوں کے درمیان اس نے اپنا روپ بدلا ہوا ہوگا اور وہ اطلاع دیتا ہوگا دشمن کو ہر سفیانی کی ایک علامت جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ جس سال سفیانی ظاہر ہوگا اس سال کیا ہوگا؟ سنۃ الفتح ینشق الفرات حتی یدخل ازقۃ الکوفہ، کہ جس سال سفیانی دنیا کے سامنے آئے گا، اس کا فتنہ فساد شروع ہوگا، اس سال فرات کا پانی کوفے کی گلی کوچوں میں کوفے کے گلی کوچوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ روایت غیبت شیخ طوسی میں بیان ہوئی۔ اب سفیانی کے بارے میں ذہن میں رہے کہ اس کی تقریباً 15 مہینے کا اس کا جلوہ ہوگا، جن میں سے 6 مہینے یہ پاور میں آنے میں لگائے گا اور 9 مہینے حکومت کرے گا، اور روایتوں میں بیان ہوا کہ 9 مہینے سے ایک دن زیادہ بھی اس کی حکومت نہیں ہوگی، اور بعض جگہ روایتوں میں بیان ہوا کہ اس کی حکومت ہوگی ایک حمل کے برابر، یعنی ایک بچے کی ولادت میں جتنے دن لگتے ہیں یعنی 9 مہینے، اتنی مدت اس کی عمر حکومت ہوگی۔ خروجہ فی رجب، اس کا خروج ہوگا رجب، من اول خروجہ الی آخرہ، یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، خروجہ فی رجب، یہ رجب میں ظاہر ہوگا، من اول خروجہ الی آخرہ 15 شہرا، اول خروج سے آخر 15 مہینے لگیں گے، 6 اشہر یقاتل فیہا، 6 مہینے یہ قتل عام کرے گا، جنگیں کرے گا، البتہ پاور میں آنے کے لیے اس کے بعد بھی یہی کرے گا۔ فَإِذَا مَلَكَ قُوَرَ الْخَمْسِ، اور جب یہ 5 علاقوں پر قبضہ کر لے، وہ 5 علاقے کیا ہیں؟ دمشق ہے، حمص ہے، فلسطین ہے، اردن ہے اور قنسرین ہے۔ جب یہ 5 علاقوں پر قبضہ کر لے تو 5 علاقوں پر قبضہ کرے گا اور اس کی حکومت رہے گی 9 اشہر، یعنی 6 مہینے اس کی حکومت رہے گی، وَلَمْ يَزِدْهَا يَوْمًا، اور اس سے زیادہ ایک دن بھی آگے نہیں بڑھے گا، یعنی اسی دوران یہ قتل ہوگا، اس کی فوج بھی ختم ہو جائے گی امام زمان علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے ہاتھوں۔ اور جب یہ اس کا قبضہ ہو جائے ان علاقوں پہ تو روایتوں میں بیان ہوا کہ اس وقت امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جیسے قبضہ ہوگا امام کا ظہور ہوگا، پھر امام کی اس سے جنگیں ہوں گی۔ اب سفیانی کے بارے میں ذکر ہوا، ایک روایت مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی اور اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ سفیانی ایک نہیں ہے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے IS کا، سعودی عرب کا، یہ سب در حقیقت سفیانی ہی کی تحریک ہے، لیکن یہ وہ سفیانی نہیں ہیں کہ جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے کچھ دن پہلے ظاہر ہوگا، یا وہ سفیانی کہ جو خراسانی اور یمانی کے ساتھ ظاہر ہو، یا بالفاظ دیگر وہ سفیانی کہ جس سے یمانی کی جنگ ہو۔ یہ سفیانیت ہی ہے اور یہ مختلف افراد ظاہر ہوتے رہیں گے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں ثم ذکر الحوادث بعدہ وقتل الحسین وقتل زید ابن علی، مولا امیر المومنین نے آنے والے واقعات کا ذکر کیا، اس میں امام حسین کے قتل کا، جناب زید کے قتل کا ذکر کیا، اور اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت کے زوال کا ذکر کیا، ملک بنی عباس اور بنی عباس کی حکومت کا ذکر کیا کہ یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ثم ذکر ما یحدث بعدہم، اس کے بعد جو آنے والے فتنے تھے انہیں بیان کیا، اور پھر آپ نے فرمایا قال اولها السفیانی وآخرها السفیانی، پہلے بھی سفیانی ہے اور بعد میں بھی سفیانی ہے۔ فقیل له ما السفیانی والسفیانی، کہ آپ کی کیا مراد ہے سفیانی سے اور پھر دوسرے سفیانی سے؟ فقال السفیانی صاحب الحجر والسفیانی صاحب الشام، ایک سفیانی ہے صاحب حجر، ایک سفیانی ہے صاحب الشام۔ جس سفیانی کا عام طور پر ذکر ہوتا ہے وہ ہے صاحب الشام۔ صاحب حجر کون سا ہے تو اس کے بارے میں عام طور پر کنفیوژن ہے، بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی اس وقت سفیانی نظریات کو پھیلا رہے ہیں ان کا جو بھی سرکردہ ہے، ممکن ہے کہ وہ دنیا کے سامنے ہو، ممکن ہے کہ نہ ہو، اور بڑے آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت وہابیت کے نظریات ہیں، بغض اہل بیت علیہ السلام کے نظریات ہیں، یہ پورا سلسلہ ہی سفیانیت کا ہے۔ سفیانی سے پہلے انہی سفیانیوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ آئیں۔ ایک روایت جناب سعید بن مسیب سے نقل ہوئی اور انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے اس کو نقل فرمایا، اس کا ذکر ہوا ملاحم اور فتن میں۔ تکون فتنۃ بالشام کان اولها لعب السفیان، جب فتنہ ہوگا شام کا تو اول تو ایسے ہوگا جیسے بچوں کا کھیل، کلما سکنت من جانب طمست من جانب، کہ ایک جانب یہ سلسلہ شروع ہوگا، دوسری جانب جب ایک جانب ختم ہوگا تو دوسری جانب شروع ہو جائے گا، مختلف جگہ گروپ اٹھتے رہیں گے اور فتنہ کرتے رہیں۔ فلا تتناہی حتی ینادی مناد من السماء علی ان الامیر فلان، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب ابتدا ہوگی چھوٹے چھوٹے گروپ سے اور یہ آگے سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، اور جب فائنل مارکہ ہوگا تو وہ کب ہوگا کہ جب آسمان سے ندا آئے گی۔ آسمان سے ندا آئے گی سے کیا مراد؟ کہ سفیانی کی حکومت ہو چکی ہوگی، اس کے بعد آسمان سے ندا آئے گی اور اچانک امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور لوگ اس وقت پریشان ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ
آسمان پہ، اور روایتوں میں بھی بیان ہوا، کتب اہل سنت میں بیان ہوا کہ آسمان پہ ایک ہاتھ ظاہر ہوگا۔ ایک اور روایت نقل ہوئی، سید ابن طاؤس نے اسے نقل کیا ہے اپنی کتاب ملاحم میں، فی زمان سفیانی الثانی، دوسرے سفیانی کے زمانے۔ تو مراد یہ ہے کہ جس سفیانی کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ سفیانی ثانی ہے۔ جس طرح سے پہلے ہم نے توجہ دلائی یمانی کے موضوع میں کہ ایک یمانی ہے کاسر و عینی ہے، کاسر و عینی ہے یعنی سفیانی کی آنکھ پھوڑنے والا، جس کے لیے روایتوں میں ذکر ہوا کہ وہ سفیانی سے پہلے ہوں گے۔ لہٰذا اب جو تحریک چل رہی ہے اس وقت یمن میں، تو ممکن ہے کہ یہ یمانی ہوں، پہلے والے یمانی جو اگلے یمانی کے لیے راہوں کو ہموار کر رہے ہیں، لیکن وہ یمانی کہ جو امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ میں فوج دیں گے وہ ممکن ہے یہ ہوں، اور ممکن ہے کوئی اور ہو، ہمیں تطبیق کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب یہ دوسرا سفیانی ظاہر ہوگا تکون الحدۃ حتی یظن کل قوم انہ قد خرب ما یلیہ، اس کے بعد ایک زوردار آواز ہوگی، اور یہ آواز کیسی ہوگی؟ تو حدت ان کے معنی جو بعض جگہ بیان ہوئے صوت سقوط الشیء، جیسے کسی چیز سے گرنے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ سفیانی کے زمانے میں وہاں پر کوئی بڑا دھماکہ ہو۔ البتہ یہ جو آواز ہے یہ صیحہ آسمانی نہیں ہے، صیحہ آسمانی جو ہے وہ آواز ہے کہ جس میں امام زمان علیہ السلام کی جانب ندا دی جائے گی، یہ کوئی اور دھماکہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ خاص تاریخ میں خاص آواز آئے گی اور لوگ اپنے گھروں میں رہیں، تو ممکن ہے کوئی خاص دھماکہ ہو۔ اسی طرح سفیانی کے ساتھ ساتھ ایک اور فرد ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ عبداللہ ابن وہاب کی جو نسل چل رہی ہے کہ جسے سعودی عرب میں کہا جاتا ہے آل شیخ۔ تو یہاں پر روایت میں ایک موضوع ہے ولد الشیخ کا، ایک ولد الشیخ ہوگا۔ یہ ولد الشیخ کون ہے؟ لا یکون ذالک حتی یخرج خارج من آل ابی سفیان یملک 19 کحمل المرأة ویکون حتی یخرج من ولد الشیخ، کہ سفیانی کی حکومت کے ساتھ ساتھ یا اس سے پہلے جو ہے ایک ولد شیخ ہوگا۔ اب ولد شیخ کون ہوگا ابھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ روایتیں اس بارے میں نہیں، لیکن احتمال دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو پورا سفیانیت کا سلسلہ چل رہا ہے یہ دو طرح سے چل رہا ہے، ایک جانب آل سعود ہیں، دوسری جانب آل شیخ ہے۔ آل شیخ سے مراد عبداللہ ابن وہاب کی نسل، کہ ان لوگوں نے آپس میں حکومت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے آل شیخ۔ اب سفیانی کے بارے میں توجہ رہے کہ ایک تو یہ بیان ہوا ہے کہ اس کے جو ماموں ہیں، جس سے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں شاید نان مسلمز میں سے ہے، اسی وجہ سے بعض لوگ احتمال دیتے ہیں کہ شاید سفیانی کے بارے میں احتمال دیتے ہیں، وہ کہ یہ احتمال ہی ہے کہ جو عبداللہ جارڈن کا ہے شاید یہ ہو، اور اس کی ماں جو ہے وہ اس وقت نان مسلمز میں سے ہے۔ اور بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ سفیانی کے جو ماموں ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں۔ اسی طرح سے اس کا تعلق ہوگا ایک خاص طرح سے یورپ سے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ماں کی جانب سے، البتہ یہ احتمال ہے، روایتوں میں ذکر نہیں، لیکن روایتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ماں کے طرفدار جو ہیں وہ نان مسلم ہیں۔ لیکن بعض روایتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ماں کی جانب سے، ہم نے کہا کہ یقینی نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ روم سے ہے اور ان کا یہ کارندہ ہے۔ اور بعض جگہ بیان ہوا روایتوں میں کہ اب روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت جناب بشر بن غالب سے کہ جو مولا علی کے بھی اصحاب میں سے تھے، امام حسن کے بھی، امام حسین کے بھی، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں یقبل السفیانی من بلاد الروم، کہ سفیانی آئے گا روم کی جانب، متنصرن۔ اب متنصرن کے معنی یہ ہیں کہ عیسائی ہوا یا عیسائیوں کی طرح، متنصرن فی عنقہ صلیب، یعنی عیسائیوں کی طرح سے اس کے گلے میں صلیب ہوگی، وہو صاحب القوم، اور وہ ایک گروہ کا سردار ہوگا۔ یہ روایت بحار الانوار میں بھی اس کا ذکر ہوا، جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 217، اور اسی طرح سے اس روایت کا ذکر ہوا غیبت شیخ طوسی میں۔ روایتوں میں ذکر ہوا کہ یہ شیعوں کا قتل عام کرے گا، اور اسی طرح سے ان لوگوں کا قتل عام خصوصاً کرے گا کہ جن کے نام اہل بیت علیہم السلام۔ اب بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ محمد، بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ جیسے محمد، علی، فاطمہ، جعفر، حسن، حسین، مختلف روایتیں ہیں کہ جن کا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جن ناموں سے بھی شیعت جھلک رہی ہوگی انہیں قتل کرے گا۔ اسی طرح روایتوں میں ذکر ہوا کہ کئی لوگوں کو یہ قتل کرے گا، پیٹ کروائے گا، اور 2 بہن اور بھائی کو قتل کروائے گا، جن میں سے ایک کا نام ہوگا محمد، اور بھائی کا نام ہوگا محمد، اور بہن کا نام ہوگا فاطمہ۔ وَيَقْتُلُ أَخْوَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ وَأُخْتُهُ، یہ قتل کرے گا قریش کے 2 بہن بھائیوں کو، کہ جن میں سے ایک مرد ہوگا، دوسری اس کی بہن ہوگی، یقال لہما محمد و فاطمہ، کہ ان میں سے ایک محمد ہوگا اور اس کی بہن ہوگی فاطمہ، اور پھر ان کو سولی پہ چڑھا دے گا مدینے میں مسجد کے پاس۔ تو یہ قتل عام کرے گا مدینہ۔ اس کا ذکر جو ہے وہ سید ابن طاؤس نے ملاحم میں بھی کیا، اور اسی طرح سے
نعیم ابن حماد نے اپنے کتاب الفتن میں بھی کیا۔ شام سے یہ فارغ ہو کر عراق کی جانب جائے گا، وہاں پر قتل عام کرے گا، اور ایک وقت آئے گا جب یہ عراق میں پہنچے گا تو ایک جانب سے خراسانی کی فوج پہنچے گی اس سے مقابلے کے لیے، اور دوسری جانب سے یمانی کی فوج پہنچے گی۔ ایک خاص واقعہ ہوگا جسے کہا جاتا ہے یوم الابدال، یعنی بدلے جائیں گے اس دن لوگ۔ یوم الابدال کیا ہے؟ تو یوم الابدال ایک مقام پر ہوگا جس کا نام ہے عذرا۔ یہ عذرا وہی مقام ہے کہ جہاں پر قبر ہے یا بالفاظ دیگر تھی جناب حجر بن عدی کی، اور جن کو حجر بن عدی بھی کہا جاتا ہے، دونوں طرح تلفظ کرتے ہیں، ان کی قبر ہے عذرا میں۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں معاویہ نے انہیں قتل کرایا اور انہیں پھر دفن کر دیا گیا تھا، اور معاویہ کے ماننے والوں نے ISIS نے اور جبہہ فرنٹ نے ان کی قبر کو کھودا اور ان کی میت کو غائب کر دیا۔ تو اس مقام پر جب امام زمان علیہ السلام کی فوج کا سفیانی کی فوج کا آپس میں سامنا ہوگا تو روایت میں نقل ہوا ثم یسیر حتی یات عذرا، کہ امام زمان علیہ السلام چلیں گے یہاں تک کہ عذرا کے مقام پر پہنچیں گے، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی پہنچیں گے، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ملحق ہو جائیں گے، یہاں تک کہ سفیانی پہنچے گا کہاں پر؟ وادی رملہ میں۔ رملہ کے بارے میں ہم بعد میں بھی گفتگو کریں گے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جب رملہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو رام اللہ سمجھتے، تو یہ ذہن میں رہے کہ رام اللہ اس وقت کے فلسطین میں ہے اور رملہ اس وقت کے اسرائیل میں ہے، اور تقریباً دونوں میں 46 یا 48 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ رملہ کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ الگ ہیں، رام اللہ کے بارے میں ہم نے کم سے کم روایت نہیں دیکھی۔ رملہ الگ چیز ہے اور رام اللہ الگ۔ تو پھر روایتوں میں ذکر ہوا کہ جب یہ دونوں فوجیں آپس میں ملیں گی تو جو لوگ سفیانی کی فوج میں ہوں گے، اور سفیانی کی فوج میں لگتا یہ ہے کہ بعض لوگ خوف کے عالم میں ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگ گمراہ ہو چکے ہوں اور حقائق کا انہیں علم نہ ہو، دونوں احتمالات۔ لہٰذا یہاں پر بیان ہوا وَهُمْ يَوْمَ الْأَبْدَالِ يَخْرُجُ اناس کانوا مع سفیانی من شیعت آل محمد، کہ شیعہ آل محمد میں سے جو لوگ سفیانی کی فوج میں تھے وہ اس مقام پر الگ ہو جائیں۔ اب یہاں پر دو احتمالات ہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے حقائق کو لیکن امام کو دیکھ کے الگ ہو جائیں گے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے ساتھ تھے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اس مقام پر انہیں موقع ملے گا اور یہاں سے الگ ہو جائیں۔ اور دوسری جانب کیا ہوگا کہ جو اس کے آدمی ہوں گے امام کی فوج میں وہ بھی یہاں سے چلے جائیں گے سفیانی کی جانب، اور یہ جو ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر آئیں گے، اس بدلنے کی وجہ سے کہ بدلہ ہوگا کہ یہاں کے لوگ وہاں آئیں گے، وہاں کے لوگ یہاں آئیں گے، اس عمل کو کہا جائے گا ابدال، اور اس دن کو کہا جائے گا یوم الابدال۔ یہ تھی کچھ مختصر سی گفتگو سفیانی کے بارے میں۔ کچھ اور گفتگو انشاءاللہ شام کے بارے میں ہوگی، اور پھر انشاءاللہ عراق کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ ان دیگر موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجت، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت